شمشاد صاحب، یہ جیسے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سائننگ جو ہے ایم او یو کی یا جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے بٹوین ایران اینڈ امریکہ، وہ سائننگ پاکستان میں یعنی کہ اسلام آباد میں ہونا ہوگی. اینڈ سیکنڈلی ڈاکٹر رخسانہ نے بھی کہا اور جنرل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں گارنٹرز جو ہیں اس ایگریمنٹ کے وہ رشیا بھی ہو سکتا ہے، چائنا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اس طرح گلف اسٹیٹس بھی ہو سکتی ہیں. قطر کے ڈیلیگیشن وہاں پہنچا ہوا ہے، گلف اسٹیٹس بھی ہو سکتی ہیں. سو ڈو یو ایگری ود دس شمشاد صاحب کہ گارنٹیز جو ہیں یہ سب دیں گے اور اس کی گارنٹی ہو جائے گی، یونائٹڈ نیشن کی چیپٹر 6 کی اس پہ مہر بھی لگ جائے گی؟ مبشر، اس قسم کے معاہدے یا پیس ایگریمنٹ کی گارنٹی جو ہے وہ سوائے یونائٹڈ نیشنز کے اور کوئی نہیں دے سکتا. یونائٹڈ نیشنز کا جو آرٹیکل ہے چیپٹر 6 کا، چارٹر جتنے بھی پروویژنز ہیں ان کے مطابق اس سطح پر جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کی اپروول ضروری ہوتی ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشنز میں ہو. جس طرح دیکھیے کہ نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے جو ایران نے سائن کیا ہوا ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی بھی معاہدہ نہیں ہے جس کے مطابق ایران از کمیٹڈ ٹو پرسیو نیوکلیئر انرجی اونلی فار پیسفل پرپز. تو یہ تو ایران آلریڈی کمٹ کر چکا ہے ایٹ دا ہائیسٹ لیول. اس کے بعد کوئی بھی ایسا معاہدہ نہیں ہے جس کے مطابق ایران کمٹ اپنے آپ کو کر سکتا ہے، کیونکہ ایران نے تو کہہ دیا کہ میں آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان نیوکلیئر ویپنز. باقی رہا یہ کہ وہ انرچ کر رہا ہے یورینیم اپنی حد سے بڑھ کے، اور وہ نہیں کرتا. اگر اس نیوکلیئر ڈیل کو جو 9 سالوں کے بعد نیگوشیٹ ہوا تھا 2006 سے لے کر 2015 میں وہ ہوا تھا، تو اگر اس معاہدے کو یہ ٹرمپ نہ اسکریچ کرتا تو اس کے مطابق ایران واز کمیٹڈ. تو کوئی نیا ایگریمنٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، بلکہ مذاق بن جاتا ہے کہ ایگریمنٹ اوور ایگریمنٹ آپ سائن کر رہے ہیں. تو یہی تو تماشا بن گیا ہے ٹرمپ کے ہوتے ہوئے کہ حالات گھڑی میں، کہتے ہیں نا رستی گھڑی میں ماشا، یعنی منٹ میں ٹرمپ کچھ کرتا ہے دوسرے لمحے وہ اپنے آپ کو بدل لیتا ہے. ابھی میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ ادھر ڈیل کی بات ہو رہی ہے، ایران میں اچھی سائنس کی بات ہو رہی ہے، اور ساتھ ٹرمپ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایران پہ چڑھائی کی تیاری کر رہا تھا، شادی وغیرہ اپنے بیٹے کی اٹینڈ کر رہا. تو جب اس قسم کی نان سیریسنس ہو ایک بڑی عالمی شخصیت کے پارٹ پر، تو آپ کسی چیز پر بھروسہ نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے جو آپ سب کی جو یہ خوش امیدی ہے کہ ایگریمنٹ سائن ہونے جا رہا ہے، ایم او یو ہو جائے گا، میں اس دن مطمئن ہوں گا جس دن وہ ایگریمنٹ سائن ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں. اچھا، دوسری یہ کہہ دی آپ کو کہ جو گارنٹی ہوتی ہے وہ نہ چائنا دے سکتا ہے، نہ رشیا دے سکتا ہے، نہ امریکہ دے سکتا ہے، کوئی ایک جو ملک ہے وہ نہیں دے سکتا. البتہ یونائٹڈ نیشنز کا ایک پورا میکنزم ہے، وہ سلامتی میں ریزولوشن اٹ سیلف ول بی اے گارنٹی. تو وہ سب کو پروسیجر پتا ہے. بدقسمتی یہ ہے اس میں کہ ٹرمپ نے یونائٹڈ نیشنز کو ٹوٹلی کرپل کر دیا ہوا ہے، سائڈ لائن کر دیا ہے. وہ تو ریکگنائز ہی نہیں کرتا، ہر سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن کو ویٹو کر دیتا ہے. تو اس وجہ سے یونائٹڈ نیشنز کا سسٹم اسٹینڈ ٹوٹلی کرپلڈ. تو جب تک اس کو ریوائیو کر کے یہ سارے سسٹم میں انوالو نہیں کیا جائے گا تو کوئی گارنٹی نہیں ہو سکتی ہے. اور باقی سب سے بڑی گارنٹی ہوگی اس خطے کے جو ممالک ہیں، ریجنز ہیں، کنٹریز ہیں، جو خاص طور پہ خلیج کی ریاستیں ہیں، 6 ریاستیں وہ ہوں، اور اس کے ساتھ پر ایران، پاکستان اور ترکی 9 ہو گئے، اور پھر ایجپٹ، لبنان، عراق اور سیریا، اور اس قسم کے یہ 10-12 ممالک بن جاتے ہیں. یہ آپس میں بالکل جس طرح یورپینز نے دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک نیٹو سائن کیا تھا ایگریمنٹ کہ کوئی بھی خطرہ ہوگا وہ سب کے لیے خطرہ شمار کیا جائے گا، تو سب نے ایک دوسرے کی سیکیورٹی کو واؤچ کیا تھا. تو اس سیکیورٹی ہوگی. یہ 10-12 ممالک مڈل ایسٹ کے جو جن کے میں نے نام لیا ہے، وہ ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے، وہ سارے ایک ٹریٹی سائن کریں گے
ट्रीटी बेस्ड एग्रीमेंट होगा और ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, बिल्कुल जिस तरह नेटो बना था। और देखिए नेटो ने न सिर्फ ये कि यूरोप को आज तक सब एग्रेशन से महफूज रखा, बल्कि वो अमेरिका ने बल्कि उसको मिलिट्री बैंड वैगन के तौर पर दूसरे एग्रेशन के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आज वो नेटो का मिलिट्री बैंड वैगन है वो भी टूट गया है। तो आज तो तमाशा बना हुआ है दुनिया में, जो इसने ट्रंप ने तो हर चीज की तहस नहस, जिस दिन से पहली ट्रंप से ये आया है, पहला काम इसने ये किया था ईरान के साथ न्यूक्लियर क्रैश किया। दूसरा इसने किया जेरूसलम को इसराइल का कैपिटल रिकॉग्नाइज किया, जो कि कभी किसी अमेरिकन हुकूमत को तौफीक क्या जुर्रत नहीं हुई थी, जो इसने किया। उसको दारुल खिलाफा तस्लीम किया और अपना सफारत खाना वहां शिफ्ट कर दिया। हालांकि जेरूसलम जो है वो ट्रेडिशनली फलस्तीन का दारुल खिलाफा है, अल कुद्स कहते हैं। हर रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस की उसमें अल कुद्स को फलस्तीन का दारुल खिलाफा तस्लीम किया गया। तो हर चीज ये उलट करता आया है, इसने दुनिया को तहस नहस कर दिया है। अब उसको दुनिया को वापस सीधे पेज पर लाने के लिए वक्त दरकार होगा। के लिए एक्सपर्ट्स यूनाइटेड नेशंस की बैठ के सेक्रेटरी जनरल के साथ इन्वॉल्व करने होंगे और कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने वो तैयार करने होंगे। सिफारती लेवल पर हर जगह वो कॉम्पिटेंस मौजूद है हमारे यहाँ। हम लोग वो हमारे फॉरेन ऑफिस हर चीज में मदद दे सकता है, लेकिन अभी बदकिस्मती यही है कि सिवाय ऊपर की बातों के असल बातों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा कि क्या एग्रीमेंट होगा, किस नौयत का होगा। और ये यूनाइटेड बाकी रहा ये जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट, लेकिन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो होती है ये कोई गोभी का पौधा नहीं होता कि सिर्फ एक मुल्क के बैकयार्ड में उगाया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी यहाँ होती है दिमागों में, साइंसदानों के। तो ये चाहे जितनी मर्जी यकीनदानी आप ईरान से ले लें, वो टेक्नोलॉजी उसके साइंसदानों के पास है। वो कितने परसेंट है कितने, ये एक टेक्निकल बातें हैं, ये डिटेल की बात, लेकिन टेक्नोलॉजी इज देयर अवेलेबल टू एवरी कंट्री। जब उसको मजबूर कर दिया जाता है कि वो अपनी सर्वाइवल के लिए हर कोशिश करेगा, तो फिर ये सब जो लिमिटेशन या पाबंदियां हैं मीनिंगलेस हो जाती है। तो आज हम ये सब चीजें सामने रखकर इस पूरे मसले पर अच्छे तरीके से तवज्जो देनी होगी। ये सिर्फ बजाने से काम नहीं चलेगा, तारीफें करने से शख्सियात की इसमें कोई अहमियत नहीं होती है। ये जो आलमी सतह पर बात हो रही होती है तो मसाइल होते हैं, मसाइल की मैग्नीट्यूड होता है, उनको कैसे एड्रेस करना है, ये चीजें हैं जिनको तवज्जो देने की जरूरत है। ठीक है जी।